الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز و محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، یہ رب ذوالجلال کا احسان و کرم ہے کہ آپ نے قبل ازیں وضو اور غسل کے مسائل کے بارے میں بالتفصیل سماعت فرمایا۔ وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے واجبات اور سنن، غسل کے فرائض کتنے ہیں، طریقہ کیا ہے، نجاست کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، حقیقی اور حکمی، پھر نجاست حقیقی کی دو قسمیں، خفیفہ اور غلیظہ۔ بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ آپ نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو سماعت فرمائی۔ اس گفتگو کا مقصد و غرض و غائر یہ تھا کہ میری کریم آقا رسول عربی کے ارشاد گرامی قدر ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان والا پاک ہوا کرتا ہے، کافر غلیظ اور گندا ہوا کرتا ہے۔ ایمان والا چونکہ اللہ اور اس کے رسول سے متعلق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند فرماتا ہے، میرے نبی پاک ہیں اور پاک کی چیز سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے ایک ایمان والے کو ہمیشہ اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی رہیں۔ بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ وضو، غسل اور نجاست و پاکیزگی کے بعد اب نماز کے موضوع پہ گفتگو ہونا ہے۔ حسن اتفاق دیکھیے رب کائنات کی شان بے نیازی، یہ ماہ مبارک جو رجب المرجب ہے، اس کا نماز کے ساتھ نہایت ہی گہرا تعلق ہے۔ آج رجب المرجب کی 2 تاریخ ہے۔ بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ آپ قبل ازیں یہ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں حرم کعبہ بطور قبلہ رجب المرجب میں ہی عطا فرمایا تھا۔ رجب کی 15 تاریخ کو رب ذوالجلال نے میرے کریم آقا رسول عربی کی خواہش پر ہمارا قبلہ حرم کعبہ بنا دیا تھا۔ تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ عرض کروں گا۔ پھر رب کائنات جل وعلا نے جو ہمیں نماز عطا فرمائی، وہ بھی اس مبارک مہینے میں 27ویں شب کو یعنی شب معراج اللہ تعالیٰ جل نے ہم کو نماز کی دولت عطا فرمائی۔ اور پھر جس طرح میں پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کر چکا ہوں، ساری عبادات اعلیٰ ہیں، کسی بھی عبادت کو معمولی یا حقیر سمجھنا یہ جہالت و بے وقوفی ہے۔ آج صبح اسی مسجد میں گفتگو کرتے ہوئے میں اپنے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم کا ارشاد گرامی قدر احباب کو بتا رہا تھا، درس حدیث دیتے ہوئے میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اسلام پھیلاؤ، یعنی لوگوں کو السلام علیکم کہو، یہ 3 کام کرو، اللہ کی عبادت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور اسلام کی اشاعت کرو، سیدھے جنت پہ چلے جاؤ۔ یعنی ان چیزوں کو حقیر نہ سمجھو۔ اگر تم اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا لیتے ہو، اب تو عباد الرحمن اللہ کے بندے بننا، اتم الطعام لوگوں کو کھانا کھلانا، افشوا السلام اور سلام کو پھیلانا، تیرا واقف ہو یا نہ واقف ہو، جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو، السلام علیکم کہنے کی عادت بنانا،
یہ 3 چیزیں اپنا لو، میرے نبی فرماتے سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ بحمداللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، کوئی بھی نیکی حقیر نہیں سمجھنی چاہیے، ہر نیکی ہی اعلیٰ ہے، مگر ان ساری کی ساری عبادات میں جو درجہ نماز کا ہے وہ اپنے تئیں بالکل انوکھا اور نرالا درجہ ہے نماز کا۔ جس طرح پچھلے جمعہ المبارک کو بھی سماعت فرما چکے ہیں کہ باقی ساری عبادات کا حکم، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل امین میرے کریم آقا کو زمین پر حکم دیا، لیکن جب نماز کو عطا فرمانا تھا تو میرے نبی کو عرش معلیٰ پہ بلا کر نماز عطا فرمائی ہے۔ کتنی محترم بشان یہ عبادت ہے، اس کا اعلان خود خالق کائنات نے اپنے محبوب کے سامنے کیا۔ اور پھر دیکھیے، حج صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، پھر بعد میں کرے گا تو سارا نفل ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، روزے سال میں 1 مہینے کے فرض ہیں، لیکن نماز 1 دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ یعنی وہ تو کبھی کبھی، لیکن نماز ہمہ وقت، اور پھر کس قدر ہمہ وقت۔ آپ جانتے ہیں جب رب کائنات جل وعلا نے میرے اور آپ کے کریم آقا کو شب معراج نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے تو کتنی نمازیں عطا فرمائی تھیں؟ 50۔ ایک دن میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 24۔ 24 کو 2 سے ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 48۔ یعنی 48 آدھے گھنٹے بنے دن اور رات کے، 24 پورے گھنٹے بنے، 48 آدھا گھنٹہ گنے تو 48 گھنٹے آدھے گھنٹے بنتے ہیں۔ تو نمازوں کی تعداد 50، گویا آدھے گھنٹے سے پہلے ایک نماز، آدھے گھنٹے سے پہلے دوسری نماز، اس کے بعد پھر تیسری نماز۔ نہ سونا، نہ کام کاج کرنا، نہ حوائج ضروریہ، نہ کھانا نہ پینا، نماز سے ہی فرصت نہ ملتی۔ وہ تو رب کائنات کو منظور ہی یہ تھا، اس کے حضور پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا میں نمازیں 50 فرض فرماؤں گا، پھر موسیٰ کلیم اللہ کی ڈیوٹی لگا دوں گا، وہ محبوب سے سفارش کریں گے، میرے محبوب میرے حضور آ کے گزارش کریں گے، میں 5 کم کرتا چلا جاؤں گا، محبوب کی امت پر میرا کرم ہوتا چلا جائے گا۔ پھر وہ 5 کم کر کے 5 اس فضیلت کے ساتھ، اس شرف کے ساتھ، اس عطا کے ساتھ، اس نعمت کے ساتھ 5 نمازیں فرض فرمائیں کہ رب نے فرمایا محبوب میں نمازوں کی کمی تو کر دوں گا مگر جو میں نے ثواب دینے کا وعدہ کیا اس میں کمی نہیں کروں گا، تیرے امتی پڑھیں گے 5 میں ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ صرف 50 ہی کا نہیں ہے، صرف 50 کا نہیں ہے، ذرا غور کیجئے۔ میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر ہے، صحیح بخاری و مسلم میں 27 نمازوں کا ذکر ہے، مگر مختلف حدیث مبارکہ میں صحیح کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نماز جو با جماعت آپ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو 25 نمازوں سے لے کے 500 نماز کا ثواب عطا کیا جاتا ہے ہر نماز پر۔ اب 5 نمازیں آپ ادا کریں، اللہ تعالیٰ ہر نماز پر 500 نماز کا ثواب عطا کریں تو ایک دن میں 2500 نمازیں۔ ذرا غور کر، تیرا رب کتنا کریم ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ گویا میرا بندہ ہر وقت رہے ہی نماز کے اندر۔ آج وہ عمر میں 1 مرتبہ، روزے سال کے بعد، زکوٰۃ سال کے بعد، لیکن نماز ہر لمحہ۔ اور پھر اس کا ایک اور طریقہ میرے کریم آقا کی زبان وحی ترجمان سے میرے اللہ نے ارشاد فرما دیا، رعایت عطا فرما دی میرے نبی کے امتیوں کو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا، اگر تم نماز عشاء با جماعت پڑھ لیتے ہو، لاہو لب میں مشغول نہیں ہونا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، نماز عشاء میرے نبی نے فرمایا با جماعت پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ آدھی رات کی عبادت کا ثواب تمہارے نام اعمال میں اضافی تحریر فرما دے گا۔ اور اگر نماز فجر بھی با جماعت پڑھ لو تو پوری رات تیرے سونے کو بھی اللہ تعالیٰ نماز میں درج فرما لے گا۔ پھر میرے کریم آقا نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا، اس شخص کے ایمان کی گواہی دے دو جس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے،
صحابہ حیران ہوئے کہ دل تو سینے میں ہوتا ہے، سینے سے دل نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے، تو کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جو گھومتا پھرتا باہر ہے، دل اس کا مسجد میں لٹک رہا ہے؟ یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے جس کا دل مسجد میں لٹکتا ہے؟ میرے نبی فرمانے کے جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے وہ گویا نماز کے اندر ہوتا ہے، اس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہوتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ گویا جب تم ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ انتظار کرنا بھی عبادت نماز کی طرح تم کو ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ پھر غور کیجئے، صبح کی نماز آپ نے ادا کی، منتظر ہیں کب نماز ظہر کا وقت ہوگا میں مسجد میں جاؤں گا، ظہر کے بعد آپ نے عصر کا انتظار کیا، عصر کے بعد آپ نے مغرب کا انتظار کیا، مغرب کے بعد عشاء کا انتظار کیا، عشاء کے بعد آپ نے فجر کا انتظار کیا، تو پھر آپ ہر وقت نماز کے اندر رہے۔ اللہ کو یہی منظور ہے، اللہ تعالیٰ اسی بات کو پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہمہ وقت میری عبادت میں مشغول و مصروف ہے۔ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ میری عبادت میں مشغول و مصروف رہیں۔ ہمہ وقت تو اپنے رب کا ذکر کرتا رہے، خواہ وہ نماز کی شکل میں ہے یا نماز کے انتظار کی شکل میں، تو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب نے حدیث قدسی ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ۔ وَمَا يَزَالُ، زائل کرنا کسی چیز کا، ختم کر دینا کسی چیز کا، روک دینا کسی چیز کا، منقطع کر دینا کسی چیز کا، زائل کرنا۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي، میرا بندہ زائل نہیں کرتا، منقطع نہیں کرتا، ڈسکنیکٹ نہیں کرتا، کنٹینیو عمل کرتا رہتا ہے۔ کیا؟ وما یزال عبدی یتقرب الی، میرا بندہ مسلسل میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرا بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا قرب حاصل کرنے سے، مسلسل وہ قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، وہ نوافل ادا کر کے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، وہ نوافل کو ترک نہیں کرتا، مسلسل پڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ نوافل ادا کرتا چلا جاتا ہے میں اس کو اپنا قرب عطا کرتا چلا جاتا ہوں، بڑھتا جاتا ہے میرے قرب کی جانب، قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ حتی احببتہ، یہاں تک کہ وہ بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اس بندے کی عزت و عظمت کا اندازہ لگائیے جس کو میرا مولا اپنا محبوب بنا لیتا ہے، یہ بندہ میرا محبوب ہے، یہ بندہ میرا پیارا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ جب رب کائنات جل وعلا کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، پیار فرماتا ہے، اور کب پیار فرماتا ہے؟ آپ حدیث بارکہ سن چکے ہیں، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ ہمیشہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے، میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، فرائض کے بعد نوافل ادا کرتا ہے، مسلسل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر جب اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میرا مولا، میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر رب کائنات جل وعلا جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل فلاں جو بندہ ہے نا میں اس سے پیار کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر جبریل امین بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ پھر جبریل امین کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آسمان والوں میں اعلان کر دے، ساتوں آسمان کے فرشتوں میں، کرو بیاں میں، حاملان عرش فرشتوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، آسمان والوں تم بھی محبت کرو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اس کا ایک انداز ہوتا ہے اظہار محبت کا۔ کبھی تو اس کے سامنے آ کے کہتا ہے میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، اور کبھی تحفے تحائف اس کی خدمت میں پیش کرتا ہے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ جس سے میں محبت کرتا ہوں میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ آئے گا، اس کے لیے کوئی تحفہ لے کے آئے گا، خواہ وہ کھانے پینے والا ہو یا لباس کا تحفہ ہو یا کوئی دوسرا تحفہ ہو، وہ تحفہ دیتا ہے کہ
آپ سوال کرتے تم کیوں تحفہ مجھے دیتا ہے؟ کہتا ہے جی مجھے آپ سے پیار ہے، جی چاہتا تھا کہ میں اپنے محبوب کو راضی کر لوں۔ تو فرشتے پھر بندوں کو تحفہ کیا دیتے ہیں؟ دن رات اس کی بلندی درجات کی دعا مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کے درجے کو اور بلند کر دے، اس پہ اور رحمت نازل فرما، اور رحمت نازل فرما۔ میرے بھائی تیری دعا اور میری دعا میں نہیں جانتا کہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، مگر جس کی ڈیوٹی اللہ خود لگاتا ہے کہ تو دعا مانگ۔ فرشتے کو جو حکم دیا تو اس سے محبت کر، تو کیا تو اس کے پاس تحفے لے کے جا، اس کے پاس پھلوں کی ٹوکری لے کے جا، اس کے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کے جا، اس کے پاس کوئی سوٹ پہننے والا لے کے جا، کوئی گھڑی کوئی موبائل لے کے جا۔ فرشتے کو تو یہ حکم نہیں دیتا، فرشتوں کو کیا حکم دیتا ہے؟ میرے بندے کے حق میں بلندی درجات کی دعا مانگتا چلا جائے۔ پھر اس بندے کے لیے وہ سو رہا ہوتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے، ہر حال میں فرشتے اس کے حق میں بلندی درجات کی دعا مانگتے ہیں، اے مولا فلاں شخص کے درجے بلند فرما دے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تو اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر میرے مولا کا اعلان ہوتا ہے، میرے کریم آقا رسول ربی فرماتے، رب کائنات فرماتے جبریل اب زمین والوں میں بھی اعلان کر دے فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اے ایمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر ایمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں بارہا ایک مثال دے کے یہ آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی اپنے ابے کے احسال ثواب کا اہتمام کرے نہ کرے، غوث پاک کا کرتا ہے نا۔ جتنا قرآن کریم پڑھ کر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ روزانہ ان کو بخشا جاتا ہے، اگر اس قبر میں میرے جیسا کوئی گناہ گر دفن ہوتا تو اس کے درجے بھی بلند ہو چکے ہوتے۔ اتنا قرآن پاک پڑھ پڑھ کر ان کو بخشا جاتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ دراصل میرے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، آج تم میرا ذکر کرو، تمہارا ذکر میں کروں گا، قیامت تک باقی رکھا جائے گا تمہارا ذکر۔ تم مر جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، مر جانے سے مراد یہ قبر میں چلے جاؤ گے، تم عمل کر نہیں سکو گے مگر دوسرے عمل کر کے تمہیں ثواب پہنچاتے رہیں گے، درجہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کتنا کریم ہے، ان لوگوں پر کتنی رحمت نازل فرماتا ہے جو اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے خالص کر لیتے ہیں۔ نماز وہ متمم شان عبادت ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے جب شیطان کو راندہ بارگاہ بنایا تھا، اس کو دھتکارا تھا، لعنتی قرار دے دیا تھا، تو شیطان نے یہ بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اور پہلے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے اب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو گمراہ کر دوں گا۔ اور کس طرح گمراہ کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تیری سیدھی راہ کی طرف آئے گا میں تیری سیدھی راہ میں بیٹھ جاؤں گا اور اس کو بہکاؤں گا، ورگلاؤں گا، اس کو میں معاذ اللہ تعالیٰ دائیں بائیں لے جانے کی کوشش کروں گا، جو تیری سیدھی راہ میں بیٹھوں گا۔ پھر میں تنہا نہیں ہوں گا بلکہ اپنے چیلوں کو، چانٹوں کو، اپنی ذریت کو، اپنے لاؤ لشکر کو لے کر ایک ایک بندے پہ حملہ کروں گا اور ان کو بہکاؤں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمائلہم، مولا ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ایک ایک بندے کے پیچھے چار چار شیطانوں کی ڈیوٹی لگا دوں گا، کرو اس کو گمراہ۔ پھر تو دیکھے گا وہ تیری راہ پہ کس طرح چلتا ہے، میں دیکھوں گا کہ کس طرح وہ تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام راضی، امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں ایک بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں کہ جب ابلیس لعین نے یہ جملہ کہا تھا مولا میں ان کے آگے بھی، ان کے پیچھے بھی، ان کے دائیں بھی، ان کے بائیں بھی، ایک ایک بندے کے پیچھے چار چار شیطانوں کی ڈیوٹی لگا دوں گا، اس کو گمراہ کریں گے، جنت میں نہیں جانے دیں گے، تو رب کائنات تو اس سے فرمایا تھا وہ خبیث و بدبخت دو سمتیں، جو اوپر کی سمت ہے، نیچے کی سمت ہے، یہ تیرے قابو میں نہیں، تو دائیں بائیں آگے پیچھے چار چار شیطانوں کی ڈیوٹی لگا دے گا۔ سن قسم ہے مجھ کو میری عزت کی، جب میرا بندہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے توبہ کرے گا میں تب معاف کر دوں گا، مجھے سجدہ کرے گا میں تب معاف کر دوں گا۔ تو ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے جس طرح تیرا جی چاہے ان کو گھیر،
جب وہ میرے حضور سجدہ کرے گا، نماز ادا کرے گا، میں تب اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، میں تب بھی مغفرت فرما دوں گا۔ تجھے ہر اعتبار سے ذلیل کروں گا، میں تجھے چھٹی دیتا ہوں، جا تیرا جی چاہے تو میرے بندوں پہ حملہ کر لیں، مگر جو میرے بندے ہیں، ان عبادی، جو میرے بندے ہیں، ان پر تیرا تسلط نہیں ہو سکے گا۔ میرے کریم آقا نے خبر دی صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اذان کی آواز سن کر شیطان دوڑ جاتا ہے۔ کہاں تک؟ روحہ، مدینہ طیبہ سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے۔ فرمایا شیطان روحہ تک بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان مکمل ہوتی ہے نا تو آنے وحد میں پلک جھپکنے سے پہلے دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ بہت تیز رفتار ہے، آنے وحد میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب گھوم جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قوت دی ہے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کو پھر بہکاتا ہے، کبھی کوئی شے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کو ورغلاتا ہے، خیالات کا تانتا بن جاتا ہے، کبھی وہ کدھر اس کا دھیان چلا جاتا ہے، کبھی کدھر دھیان چلا جاتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے میں نے نماز میں رکعتیں 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں کہ 5ویں میں کھڑی ہو گیا ہوں۔ شیطان نے اپنا داؤ لگایا نا، انسان کو بہکا دیا، بھلا دیا۔ مگر میں جو کہا کرتا ہوں، ہر وہ نماز جس کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے، نفل پڑھا کیجئے، اپنے رب کا شکر ادا کیا کیجئے۔ مولا تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا لیا، اور حضور کے صدقہ سے ہم پہ کتنا کرم فرمایا۔ شیطان نے خباثت کی، آپ کو نماز میں بھلا دیا، مگر میرے رب نے رحمت کتنی فرمائی۔ جو بھول جائے گا، جو خطا کرے گا، اس کو کیا ملنا چاہیے؟ سزا۔ جو خطا کرے، جو غلطی کرے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ شیطان نے تجھے نماز میں ورگلایا، وسوسہ ڈالا، تو یہ یاد نہ رہا میں نے رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، تجھے سزا ملنی چاہیے تھی، تیرے رب نے تجھے نام دے دیا۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں ادا فرما لی۔ 4 رکعتوں کی بجائے آپ نے 2 رکعتیں ادا فرما دی۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی کے ایک صحابی تھے جن کو ذو الیدین کہا جاتا تھا، ذرا لمبے ہاتھوں والے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں، کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ تو حضور نے دوسرے صحابہ کی جانب دیکھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ، آج آپ نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔ حضور نے بقیہ 2 رکعتیں ادا کر کے سجدہ سہو فرما لیا۔ فرمایا اللہ کا نبی بھولتا نہیں، اللہ کی جانب سے بھلایا جاتا ہے۔ اگر میں نہ بھولتا تو تم کو سجدہ سہو کا علم ہی نہ ہوتا۔ گویا رب نے سجدہ سہو کو بھی سنت مصطفیٰ بنا دیا۔ شیطان ذلیل ہے، وہ تمہیں بھلاتا ہے، قصور کرواتا ہے، لیکن جب تم سے قصور ہو جاتا ہے تو پھر میرے نبی کا حکم کیا ہے کہ تجھے یاد نہ رہے کہ تو نے رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، 5 تو نہیں پڑھ لی۔ اب تو تذبذب میں ہے تو ذہن پر زور دے کہ کدھر تیرا یقین زیادہ جمتا ہے، کہ 3 پڑھی ہیں تو 3 مان لے، 4 پڑھی ہیں تو 4 مان لیں، جدھر تیرا یقین زیادہ جمتا ہے وہی مان لے۔ اگر تو تذبذب میں ہے، کسی طرف بھی یقین نہیں جمتا ہے، پھر کم کی طرف آ جا۔ 3 یا 4 میں تذبذب ہے، 3 مان لے، پھر 1 رکعت اور ادا کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اگر تو نے 4 پڑھی تھی اور 1 اور رکعت ادا کر لی، اب کتنی ہو گئی؟ 5۔ آخر میں سجدہ سہو کر لیں، تیرا رب پہلے 4 فرض قبول فرما لے گا، باقی 2 نفل قبول کر لے گا، تیرا درجہ بلند ہو جائے گا۔ کی تھی غلطی، مل گیا انعام۔ اور اگر تو نے 3 پڑھی تھی اور سجدہ سہو کر لے، یہ کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2۔ اور 1 رکعت میں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے؟ 1 قیام ہوتا ہے،
جس پہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، ایک رکوع ہے جس پہ تسبیحات کو کرنا ہے، پھر سیدھے ہو کے کھڑا ہونا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر 1 رکعت مکمل ہوتی ہے۔ میرے نبی فرماتے تو نے 3 رکعتیں پڑھی تھیں، 2 سجدے ادا کر لیں، اللہ پوری رکعت کے برابر ثواب عطا کر کے 3 رکعتوں کو 4 کر دے گا، شیطان کو ذلیل کر دے گا۔ شیطان نے 3 رکعتیں کروائی تھیں، رب نے 4 مکمل کروا دی۔ فرمایا اگر تو نے 4 ہی پڑھی ہیں، پھر بھی بھولا تھا تو، اور تو نے خیال کیا معلوم نہیں یہ 3 ہیں، معلوم نہیں یہ 4 ہیں، معلوم نہیں کتنی ہیں، تھی 4 ہی، اور تو نے 2 سجدے کر لیا، تو شیطان چیختا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، وہ کہتا میں نے بندے کو بلایا تھا، غلطی کروائی تھی، خطا کروائی تھی، اس سے اپنے رب کو 2 اضافی سجدے کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کر لیا، میں ذلیل ہو گیا۔ ذرا غور کر کہ تیرا رب کتنا کریم ہے، میرے نبی کے صدقہ سے اس کی عطاؤں کا اندازہ کر کہ تو غلطی کرتا ہے، اس غلطی پر بھی تجھے وہ انعام عطا فرما دیتا ہے۔ نماز کتنی محترم شان عبادت ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے قریب آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت کے اشارے گرامی قدر ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو گناہان کبیرہ سے بچا لیں۔ کیا بولا میں نے کہا؟ اپنے آپ کو گناہان کبیرہ سے بچا لیں، 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کر، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ تیرے چھوٹے چھوٹے سارے گناہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نماز کے صدقہ سے معاف فرما دے گا۔ ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک، ایک حج دوسرے حج تک، درمیان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کی آیت کریمہ تھی، میرے نبی مثالیں دے دے کر سمجھاتے تھے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان میں ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون۔ یہ سورۃ الرحمن کی آیہ بارکہ ہے، اس کا ترجمہ آپ خود اپنے گھر میں جو ترجمے والا قرآن پاک ہے پڑھ لیں کہ انسان کی پیدائش کس چیز سے کی گئی ہے۔ وہ مٹی جو سرکڑ گارا بن گئی تھی، کالے رنگ کی تھی، بدبو آ رہی تھی، اس مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ گاؤں میں جوہر ہوتے تھے نا، آج کل تو ختم ہو گئے، چھپڑ جس کو آپ کہتے تھے، اور اس کی پرانی مٹی سیاہ رنگ کی جس کو چیک وغیرہ آپ کہتے تھے، بدبودار وہ ہوا کرتی تھی۔ بدبودار کالے رنگ کی سیاہ مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون۔ یہی سبب ہے کہ آپ 1-2 دن غسل نہ کریں تو آپ کے جسم سے وہ گارے کی بو آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ کتنا بھی آپ پاک صاف کیوں نہ ہو، غسل نہ کریں کچھ عرصہ تک، پسینہ آ جائے تو آپ کے جسم سے بو آتی ہے، آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں۔ میرے اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں پانی کی دولت عطا فرما دی، ہم اپنے جسم کو دھو کر کیمیکل کے ساتھ پانی کے ساتھ صاف کر کے اپنے جسم کو خوشبودار بنا لیتے ہیں۔ میلے کچیلے کپڑے کو ہم پانی اور کیمیکل کے ساتھ دھو کر صاف اور اجلا بنا لیتے ہیں۔ میرے اللہ نے ہماری روح کی وہ جو نجاست، وہ جو پلیدی روح کو لگ جاتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کی عظیم دولت عطا فرما دی۔ میرے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، فرمانے لگے مجھے بتاؤ اگر کسی کے دروازے کے آگے ایک نہر جاری ہو، ساری ہو پاک صاف پانی کی، وہ بندہ اپنے گھر سے باہر نکلے، 5 مرتبہ اس نہر میں داخل ہو کر مل مل کر اپنے بدن کو دھوئے، ایک دن میں 5 مرتبہ، بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، مسکرا کے فرمان گئے یہی حالت نماز کی ہے۔ 5 وقت تم نماز ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے سارے گناہوں کا میل دھو دے گا، کوئی میل کچیل باقی نہیں رہ جائے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگل میں تشریف فرما تھے، ایک درخت کی شاخ کو پکڑ کے ہلایا تو سارے پتے جھڑ گئے۔ وہ سردی کا موسم تھا، پت جھڑ کا زمانہ تھا۔ فرمانے لگے ابو ذر دیکھ رہے ہو اس درخت کے سارے پتے جھڑ گئے۔ عرض کیا کریم آقا علیہ السلام سارے پتے جھڑ گئے، ایک بھی پتا باقی نہ رہا، شاخیں پتوں سے بالکل خالی اور ننگی ہو گئیں۔ میرے کریم فرمانے لگے یہی حال نماز کی ہے کہ جب بندہ محبت، احترام، عقیدت کے ساتھ
اخلاص کے ساتھ۔ میں جب میرے رب کا بندہ نماز ادا کرتا میرے امتی، اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑ گئے۔ گویا میرے اللہ نے ہماری روح کو صاف کرنے کا کتنا پیارا طریقہ ہمیں عطا فرما دیا کہ 5 وقت نماز پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرماتا چلا جائے گا۔ اور ان گناہوں کا ہونا یہ ہمارے ہاں تقاضۂ فطرت ہے، ہماری عادت ہے۔ کون انسان ہے سوائے ان ذوات مقدسہ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے معصوم قرار دیا، ان کے سوا کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے۔ ہم سب سے گناہ ہوتا چلا جاتا ہے، گناہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، ورنہ انسان تو مغرور متکبر ہو جائے گا کہ میرے پاس تو گناہ ہے ہی نہیں۔ اسے حیا آنا چاہیے کہ قدم قدم پہ مجھ سے گناہ ہوتا ہے، مگر پروردگار عالم نے ساتھ ساتھ نماز کی ڈیوٹی لگا دی، نماز بھی پڑھتے رہو، ساتھ ساتھ گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جب تو نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحم کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ حالت سجدہ میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے نا تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدہ میں مانگی گئی دعا کو عموماً اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ کوئی دعا مانگنا چاہیں حالت سجدہ میں چلے جائیں، اپنے رب کی حضور دعا کریں، اپنی عاجزی انکساری کے اقرار کر کے رب کائنات کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے رب کی حضور دعا مانگے، عموماً وہ دعا رد نہیں ہوتی جو حالت سجدہ میں تو کرتا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں اے نمازی، اللہ کی قسم اگر تیری نگاہوں کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا جائے اور تجھے پتہ چلے کہ نماز کی حالت میں تجھے کتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے، تیری کتنی عزت افزائی کی جاتی ہے، اللہ کے حضور تو کتنا محبوب ہوتا ہے، تو تمنا کرے گا اے کاش میں قیامت تک نماز کے اندر ہی کھڑا رہوں۔ جب ایک نمازی نماز پڑھتا ہے تو رب کائنات اپنے ملائکہ کو فرماتے ہیں میرے بندے کی زیارت کے لیے جاؤ، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، کیونکہ فرشتوں نے تخلیق آدم کے وقت بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بندے اے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بنائے گا کہ جو دنیا میں فتنہ کرے گا، فساد پھیلائے گا، تو اللہ نے ایک بات کہہ کے ان کو چپ کروا دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے گرد گرد کھڑے اس کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، واہ سبحان اللہ، یہ اپنے رب کی نماز پڑھ رہا ہے سراپا نیاز بن کر، اور حقیقت میں نماز کی حالت میں اس کی مشابہت فرشتوں سے ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ جملے جو کہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بتائیے فرشتہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتے ہیں، یا وہ گوئی ہماری طرح یوں باتیں کرتے ہیں؟ اب آپ بتائیے نمازی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس کی حالت فرشتوں جیسی حالت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ فرشتہ ہمہ وقت اپنے رب کی بات کرتے ہیں، اور نمازی بھی اللہ اکبر کہہ کے، اس تکبیر کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تکبیریں تحریمہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس تکبیر نے بہت ساری چیزیں اس پر حرام قرار دے دی ہیں، یہ دنیا سے قطع تعلق ہو گیا، اس نے اپنا تعلق توڑ دیا دنیا سے۔ اب کوئی سے آوازیں دیتا رہے یا اس سے بولے گا، کوئی سلام کرے تو جواب، بھوک لگے گی تو نماز کی حالت میں کھانا، پانی نہیں پیے گا، یہ دنیا کی باتیں بھی نہیں کرے گا۔ اب کیا کرے گا؟ صرف اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ یہی فرشتے کی خصوصیت ہے نا، دنیا سے قطع تعلق کر کے سراپا نیاز بن کے اپنے رب کے حضور کھڑا ہو گیا، اور دنیا میں جب واپس آئے گا تو پھر کیا کہے گا؟ السلام علیکم۔ میں باہر سے آؤں تو کیا آپ کو کہتا ہوں؟ آپ گھر جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب تو نماز سے باہر نکلے گا نا، اب رب سے کے دربار سے دنیا میں آیا تو اب ان کو السلام علیکم کہہ کے دوبارہ دنیا میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے ان سے جدا ہو گیا تھا، تیری حالت فرشتوں جیسی ہو گئی تھی، اب فرشتے تیرے گردا گرد کھڑے ہو کر وہ تیری زیارت کرتے ہیں۔
اس کو سارے کے سارے عوارض رب نے دیے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، حوائج ضروریہ بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، خواہشات نفسانیہ بھی ہیں، پیشاب و پخانہ کی حاجت بھی ہے، لیکن حالت نماز میں یہ سب سے الگ تھلگ ہو کے فرشتوں کی طرح بن کے کھڑا ہو گیا ہے۔ فرشتے زیارت کرتے ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں رب کائنات کی رحمت بارش کی طرح تجھ پہ نازل ہوتی ہے۔ چشم تصور میں منظر لے کے آ کہ تو کھڑا ہو، تیرے گرد گرد پھولوں کے گلدستے لیے لوگ تیری زیارت کر رہے ہوں، اور تجھ پر پھولوں کی پتیوں کی طرح رب کی بارش رحمت نازل ہو رہی ہو، تو تیری کتنی عزت افزائی ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم تو تمنا کرے گا کاش میں قیامت تک نماز کے اندر ہی کھڑا رہوں، تیری اتنی عزت افزائی ہوتی ہے، تجھے اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے، گویا نماز کتنی محترم شان عبادت ہے۔ رب کائنات جل اور اس کو قبول فرماتا ہے، اس لیے حکم ہے نا اپنی نماز کو ضائع نہ کر، برباد نہ کر، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ادا کر، محبت و احترام کے ساتھ اس کو ادا کر۔ جو تو پابندی کے ساتھ اپنے رب کی نماز ادا کرے گا، تیرا رب ہر نماز کے بدلے میں تیرے درجے کو بلند سے بلند تر فرماتا چلا جائے گا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ باقی عبادات وہ کبھی کبھار ہیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، لیکن نماز نہ بیمار کو معاف ہے نہ تندرست کو معاف ہے۔ ہر صاحب ایمان جو عاقل و بالغ ہے اس کے لیے نماز فرض ہے۔ اگر تو کھڑا نہیں ہو سکتا حکم ہے بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا حکم ہے لیٹ کر پڑھ لے، اگر لیٹ کر بھی پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، نماز کسی بھی صورت معاف کیوں نہیں کہ تیرا رب چاہتا ہے میرا بندہ ہمہ وقت میری رحمت کے دریا میں غوطہ لگائے رکھے، میرے بندے پہ ہمہ وقت میری رحمت نازل ہوتے رہے۔ وہ ایک جملہ فارسی کا ہے کہ رحمت حق بہانہ میں جوید، بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ بھلا سوچ کہاں تو نے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے قیام کرنا تھا، تو نے رکوع کرنا تھا، تو نے سجدہ کرنا تھا، تو بیمار ہے، چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، تجھے حکم ہے کہ تو اشارے سے نماز پڑھ لے، تیرا رب تب ہی قبول کر لے گا۔ تو نمازی تو بنے گا نا، اشارے کے ساتھ ہی پڑھ لے۔ دراصل جب تک تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یوں خیال کر کہ اپنے رب کی رحمت کے دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے، اور جو دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے اس کا عالم کیا ہوتا ہے، اس کے دائیں بھی پانی، بائیں بھی پانی، اوپر بھی پانی، نیچے بھی پانی، آگے پیچھے پانی، یعنی ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے اس کے، جس سے دریا میں غوطہ لگا رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو تیرے ہر چہار جانب چھج بڑھ کے ہر شش جانب، چھیوں جانب ہی شش جانب ہی اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے تیری زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کر کہ ایک دن میں 5 مرتبہ اتنے اہتمام کے ساتھ تجھے اپنے رب کے دربار میں حاضری دینا ہوتی ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو آئندہ تفصیل عرض کروں گا، بندہ جب سورۃ الحمد پڑھتا ہے تو اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ جس طرح آپ کسی اہم شخصیت کے ساتھ ٹیلی فون پہ باتیں کرتے ہو نا، تو فخر سے کہتے ہیں آج میں نے رابطہ فلاں وزیر اعظم کے ساتھ کیا، وزیر کے ساتھ کیا، صدر کے ساتھ کیا، گورنر کے ساتھ کیا، اور میں اتنی دیر اس سے باتیں کرتا رہا، تو ایک دن میں کم از کم 5 مرتبہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ نماز کے صدقہ سے تیرے رب نے کتنا بڑا کرم تجھ پہ فرمایا ہے، غور کر، یہ کتنی ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ اس لیے حضور نے اس کی ادائیگی کی سخت نصیحت فرمائی، ترغیب دی، اور ادا نہ کرنے پر میرے نبی نے سخت اظہار ناراضگی فرمایا۔ انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو آئندہ اس موضوع پہ بات ہوگی کہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ کتنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور میں دعا کرتا ہوں رب کائنات ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازوں کو اپنے دربار انور میں شفع قبول سے نوازے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔